अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी रहमत व बरकत में खैर व आफियत में रखे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक और राज देखेंगे। दुनिया में हर इंसान के लिए मसाइल भी बहुत होते हैं और उसे मौक़े भी मिलते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि मसाइल का क्या हल है, मसाइल का क्या करें, मसाइल में गौर फिक्र करने वाला मसाइल में उलझा रहता है और मौक़े की तरफ तवज्जो करने वाला मेहनत करके मुस्तक़बिल में अपने मसाइल पर भी काबू पा लेता है। तो मसाइल बज़ाते खुद कोई चीज़ नहीं होते। मसाइल पर गौर फिक्र नहीं किया करते, मौक़े पर गौर फिक्र किया करते हैं। मौक़े को इस्तेमाल करना ही कामयाबी का राज है। तो जो लोग मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो आगे बढ़ जाएं। आपकी जिंदगी में जब कभी मसाइल आए, आपने एक काम करना है, ये देखना है कि आगे कौन से मौक़े हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कुव्वत मौक़े के लिए लगाएं। जब आप मौक़े के लिए कुव्वत लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके मसाइल हल हो रहे हैं। जिंदगी में सारी अहमियत इसी की है कि इंसान को मौका मिले और वो मौके को इस्तेमाल में ले आए। ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान को मौका मिले और अमल करना मुमकिन ना हो। आप उतना अमल कर लें जितना आपके लिए मुमकिन है। अपनी कुव्वतों को पॉजिटिवली लगाइए। आप मेहनत करेंगे ना, आपकी मेहनत का नतीजा जरूर सामने आएगा। लेकिन अगर आप मसाइल को, मुश्किलात को हल करने में लगे रहे तो आप अपनी अमली कुव्वत वहां लगाएंगे जहां कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसी मेहनत बेफायदा रायगा होकर रह जाने के लिए मैं आपको बारहा ये बात सुना चुकी कि कभी लोग कहते हैं आप दुआ कर दें हमारे लिए, फुला मुश्किल आसान हो जाए तो हम फुला काम कर सकते हैं। एक खातून ने मुझे कहा कि मेरे शौहर मान जाएं, आप दुआ करें तो मैं इंशाल्लाह दीन का काम करना चाहती हूँ। मैंने उनको इब्तिदाई मरहले में बताया कि देखें, आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे नत्थी कर रही हैं जिसका नतीजा आपको भी मालूम है कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके शौहर और आप एक पेज पर नहीं हैं। तो आपने अगर नत्थी कर लिया तो नतीजा क्या होगा? आपको पहले ही जान लेना चाहिए कि आप जिंदगी भर अल्लाह ताला का काम नहीं कर सकेंगी। आज तकरीबन 22 बरस हो गए। 22 बरसों में मेहनत हुई लेकिन बेफायदा, रायगा, कुछ नहीं मिला। आप सबक हासिल कीजिए, अपनी अमली कुव्वतों को वहां लगाइए जहां नतीजा जाहिर होने वाला है। इम्कानात को काम में लाइए, मौक़े को इस्तेमाल कीजिए। आप जिंदगी में देखते होंगे
آپ کی کتنی ذمہ داریاں، کتنے کام ہوتے ہوں گے جو آپ کو مواقع کی بجائے مسائل کی طرف لے جانے والے ہوتے ہوں گے. اب سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس جب موقع آتا ہے تو آپ مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. بس مسئلے میں نہیں الجھنا، موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ موقع سے جب فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہ آپ کہیں اور الجھے ہوئے ہیں، یا آپ موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے جو موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو کیا زندگی ناکام ہونے کے لیے ملی ہے؟ زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو طویل بھی ہے اور اکتا دینے والی بھی ہے. لیکن زندگی میں کامیابی صرف اسے ملتی ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر میں دیکھیں آنے والا کیا ہے، اس کا استقبال کریں. جیسے ابھی ونٹر کو آپ استقبال کر رہے ہیں، کچھ لوگ سردی کے موسم کا استقبال کر رہے ہیں، کچھ سردی میں شروع ہونے والے کورس کا استقبال کر رہے ہیں. مواقع تو ہیں. کچھ لوگوں کے لیے آرام بھی ایک موقع ہوتا ہے، تو آرام کرنے والا تو کامیاب نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کا موقع اللہ تعالیٰ کے کام کا موقع ہوتا ہے. بڑھ کر استقبال کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. زندگی ایک سی نہیں رہتی، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی ہار، کبھی جیت، کبھی نفع، کبھی نقصان. انسان کو زندگی کے اچھے پہلو ہمیشہ اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن جب کبھی انسان ہار جائے تو وہ جھنجلا اٹھتا ہے. عجیب بات ہے، جھنجلانے کی وجہ سے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. جانتے ہیں کامیابی کا راز کیا ہے؟ اپنے عمل کو جاری رکھنا. جو اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے اسے نئی کامیابیوں اور نئی فتوحات سے، نئی خوشیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. جو اپنے عمل کو جاری رکھتا ہے نئی کامیابیاں اسے بہت جلد خوشی اور اطمینان دیتی ہیں، اور پچھلی ہار یاد بھی نہیں رہتی. جب انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے تو ہارنے کے سارے غم بھول جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آگے کی طرف دیکھیے، آج کے گھن چکر میں نہ پھنسیے، کیونکہ آج گھن چکر ہے. ہار گئے تو ہار کو جھیلنا مشکل ہو جائے گا. کل میں دیکھیں گے تو آنے والی کامیابی کی وجہ سے آج کی شکست کو، آج کی ہار کو بھول جائیں گے. پھر آج کی شام نہیں رہے گی، آنے والی صبح کا انتظار بن جائے گی. وقتی ہار بظاہر تو لگتا ہے انسان کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فطری قانون ہے. دنیا اسی طرز پر بنائی گئی ہے کہ یہاں پر انسان جیتے بھی اور ہارے بھی، انسان کو کامیابی کا خوشگوار تجربہ بھی ہو
اور ناکامی کا بٹر ایکسپیرینس بھی۔ تو دیکھیں دنیا میں ہوتا تو وہی ہے جو ہونا تھا، جس کو رب نے لکھ دیا، پھر دل شکستگی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھوڑا سا زیادہ ہی فالتو عمل نہیں ہے؟ پھر اب دیکھیے زندگی میں جب انسان ہار جاتا ہے تو اس میں بھی فائدے کا پہلو ہوتا ہے، نئے تجربات ہوتے ہیں، صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور نئی چیز کو پانا ممکن ہو جاتا ہے، جو کھوئی ہوئی چیز کی تلافی بن جاتا ہے۔ ایک اور اینگل سے دیکھیے تو ہارنا کیا ہے؟ تھوڑا سا لیٹ ہونا، تاخیر۔ ہارنا، شکست کھانا ناکامی تھوڑی ہے، دراصل درمیانی وقفہ ہے، آخری انجام نہیں ہے۔ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی میں دیکھیے اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، اور اگر اتار ایک حقیقت ہے تو چڑھاؤ بھی ایک حقیقت ہے۔ نہ اتار ہمیشہ کے لیے ہے، نہ چڑھاؤ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں ہر ہار جیت وقتی واقعہ ہے، اس لیے وقتی ہار سے بددل نہ ہو، کوشش جاری رکھیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کا ایک اور راز جو اسی سے ملتا جلتا ہے، دیکھیے زندگی میں کبھی کوئی چلتا ہے، کبھی گر پڑتا ہے۔ گرنے والے کو چاہیے بیٹھا نہ رہ جائے، چل پڑے۔ چلنا کامیابی کا راز ہے۔ دیکھیے آپ اپنے لیے نئی دنیا نہیں بنا سکتے، یہی دنیا ہے جہاں رہنا ہے، تو اس دنیا میں آپ اپنے آپ کو گرنے سے بھی نہیں بچا سکتے، کیونکہ دنیا بنانے والے نے اسے اسی طرح بنایا ہے۔ لہذا یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کبھی گرے ہی نہیں تو آپ کمال تک نہیں جا سکتے۔ کمال یہ ہے کہ آپ گریں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ جو شخص کبھی گرا ہی نہیں، اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کارنامہ تو وہ انجام دیتا ہے جو گرتا ہے پھر اٹھ کے چلنے لگ جاتا ہے۔ جو گرا ہی نہیں وہ چلا ہی نہیں۔ اس دنیا میں ہر چلنے والا گرتا ہے، اس لیے اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ انسان کا کام چلنا ہے۔ انسان چلنے کے لیے بنایا گیا ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں۔ جب انسان چلے گا تو گرے گا بھی۔ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، یعنی جو چلا ہی نہیں اس نے گرنا کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی کبھی گرا ہی نہیں تو اس کی زندگی ٹھہری ہوئی ہے، تو گرنا حرکت کی، عمل کی علامت ہے، اس لیے گرنے پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہی گرنا اسے چلنے، آگے بڑھنے اور آگے جانے کے قابل بنا دے گا۔ اسی سوچ کے تحت آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، چلنا کمال ہے، نہ چلنا کمال نہیں ہے۔ اٹھنا کمال ہے، بیٹھے رہنا کمال نہیں ہے۔ جو شخص بیٹھا رہتا ہے وہ زندگی سے کچھ نہیں لیتا۔ جو شخص ٹھہرا رہے
वही गिरने से बचेगा, और जो चलता है वो बार बार गिरता है, बार बार उठकर खड़ा हो जाता है और सबूत देता है कि गिरना उसके लिए नए हौसले का जरिया बन गया है, नई ताकत का जरिया बन गया है। तो आप बैठे नहीं, खड़े हो जाएं। अब चलिए, कामयाबी का राज यही है, चलेंगे तो आपका सफर कटेगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2019 की आमद है। आने वाले कल को जो बहुत से मौके लिए हुए है, आने वाला कल जो बहुत से इम्कानात लिए हुए है, बहुत सी कामयाबियां दस्तक देने को हैं, बहुत सी नाकामियां भी मुंह खोले खड़ी हैं। हार भी, जीत भी, फतह भी, शिकस्त भी, मौके का इस्तेमाल भी और मौके का ज़िया भी, इंतखाब आपका है। मैं तो कामयाबी का एक राज बताना चाहती हूं। माहिरुल कादरी ने कहा, पहले हर शय को हम आवाज किया जाता है, फिर कहीं नगमा का आगाज किया जाता है। शेर क्या है, जिंदगी की हकीकत लिए हुए है। सादा सी बात इतनी है, जब कभी आप कोई कदम उठाना चाहें, पहले तैयारी की जरूरत होती है। और तैयारी किस चीज की होती है? हालात को मुवाफिक बनाने की, क्योंकि इसके बगैर कोई अमल नतीजा खेज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से एक ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं जिस जिंदगी में हमारा मिशन है। हम अपने मकसद जिंदगी के मुताबिक रिसालत के मिशन को अपनाए हुए हैं। हमने दुनिया के हर इंसान तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। उसको आग से बचाने के लिए उसको जिंदगी की हकीकत समझानी है, उसको रब के कलाम से रोशनास कराना है, उसको आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करने का तरीका कार सिखाना है। तो अब देखिए कि हर आने वाला वक्त, साल हो, महीना हो, हफ्ता हो, दिन हो, घंटा हो या लम्हे, इन लम्हों से नफा कशीद करना चाहते हैं ना, तो आप याद रखिएगा, पहली चीज तो यह है कि आप अपना फोकस क्लियर करें। कितने वक्त में आपने क्या काम करना है। जब आप अपना हदफ क्लियर कर लेते हैं ना, तो उसके मुताबिक आपको पता होता है कम से कम इतनी कोशिश करनी है, इतना वक्त लगाना है, इसके लिए इतने सरमाए की जरूरत है। तब इस इम्कान से फायदा उठाया जा सकता है। तो इज्तिमाई जिंदगी में किसी वाक़े को ज़ुहूर में लाने के लिए लाजिम है कि पहले इज्तिमाई अवामिल को उसके मुवाफिक बनाया जाए। आप गौर जरूर कीजिएगा, वाक़या,
اجتماعی زندگی میں کون سا واقعہ ہے؟ اب دیکھیے، قریب آنے والا واقعہ کون سا ہے جس کو آپ ظہور میں لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں واقعہ کلیئر ہے، ابھی کس قدر جلد 15 جنوری آنے والا ہے، اور اس کے بعد 15 فروری۔ 15 جنوری کو کتنے ہی اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم دینے کے لیے آپ تیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اجتماعی عوامل کو موافق بنانا ضروری ہے۔ اب ماحول کو ہم آواز بنانے کے لیے پہلے نغمہ چھیڑنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر ہم آواز بنانے سے پہلے ہی نغمہ چھیڑ دیا جائے تو وہ بے معنی شور ہوگا، دلوں کو کھینچنے والا نغمہ نہیں بن سکتا۔ ایسا تو تبھی ممکن ہے جب سب ایک جیسا سوچنے لگ جائیں، اور ایسا تب ہوتا ہے جب سب لوگوں کے لیے ہدف ایک ہو، سب لوگ اس ہدف کو پانے کے لیے ایک طرح سے بے قرار بھی ہوں۔ دیکھیے، لفظی طور پر کسی ہدف کو بول دینا اور چیز ہے، اور عملی طور پر پانا اور چیز ہے۔ عملی طور پر پانے کے لیے فکری طور پر پانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو اپنے لیے فکر بنا لیں، آپ کا وہ پیشن بن جائے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ چیز آپ کے ذہن پہ حاوی رہے، آپ کا جزو ذہن بن جائے، تو آپ شعوری طور پر اسے پا لیتے ہیں۔ جب آپ شعوری طور پر اپنے ہدف کو پا لیتے ہیں تب آپ کا عمل بدلتا ہے، تب آپ پا لینے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، میٹنگ میں بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں، آپ مشاعرے میں بھی اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن عملی سطح پر ان کو اختیار نہیں کر سکتے۔ عملی سطح پر آپ تبھی دریافت کر سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، جب آپ کا ہدف، جب آپ کا گول آپ کی فکری دریافت بن جاتا ہے۔ دیکھیں، موقع کی مناسبت سے لفظی طور پر کچھ بھی بول دینا فکر کا حصہ بن جانا نہیں ہوتا۔ الفاظ بول دینے بہت آسان ہے، لیکن الفاظ کسی کی سوچی سمجھی رائے نہیں ہوتی جس سے ہٹنا اس کے لیے ناممکن ہو۔ دیکھیں، آج کے دور میں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ضروری معاشرتی حالات پیدا کیے بغیر اسلامی نظام قائم کرنے کی ناکام مہم شروع کی۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کون سی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے ابتدا سے ہی کوشش تو کرنی شروع کی، لیکن سب کو ہم آواز نہیں کیا، تو وہ پوری مہم بے فائدہ ہو گئی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے،
اور یہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ ہم آواز ہو جائیں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے ایجیٹیشن، ایسی مہم چلا دو، ایسے سلوگنز لوگوں کو دے دو جس کی وجہ سے لوگ ایسا لگے سب کی ایک آواز ہے. لیکن اصلاً سب ہم آواز نہیں ہوتے، اس لیے کہ سلوگنز کا نغمہ دراصل بے معنی شور ہوتا ہے، اور آپ کے ہدف کے مطابق تمام اجتماعی عوامل جب موافق بن جاتے ہیں تو ہدف کے حصول کے لیے جب سب ایک ہو کے کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا عمل سامنے آتا ہے جو نتیجہ خیز ہوتا ہے. اب دیکھیے آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت کس امر کی ہے کہ سب اپنے رب کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں، اس کے دین سے محبت کریں، اس کے کلام سے محبت کریں. تو جب آپ کلام اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتے ہو، اس کا علم دیتے ہو، جب آپ رسول اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتے ہو، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کا علم دیتے ہو، تو سب لوگ ایک طرح سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا طویل عمل ہے. میں سمجھتی ہوں یہ طویل تاریخ ہے. انبیاء کی طویل تاریخ گواہ ہے انسانی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے فقط ایک ہی عمل مفید ہے، اور وہ علم کا حصول، تعلیم دینا اور تعلیم لینا، کیونکہ اسی کے نتیجے میں بامقصد معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور بامقصد معاشرہ بامقصد کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. تبدیلی کل بھی ایسے ہی آئی تھی، آج بھی ایسے ہی آئے گی، آنے والے کل میں بھی ایسے ہی آئے گی. کرنے والا کام یہی ہے کہ پہلے ہر شے کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر کہیں نغمہ کا آغاز کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب کریں. اور آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ سب آج مل بیٹھیں گے اور آنے والے کل کے لیے ایک بار 15 جنوری کو، ایک بار 15 فیبروری کو، اور اس کے بعد مستقل تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے کہ انسان کو ایک ٹارگٹ ملے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. آسان ہدف ہو جاتا ہے، لیکن بڑا ہدف سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ بڑا ہدف سامنے نہیں رکھیں گے، آپ کی کوششیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گی. تو آپ نے انبیاء کی کوششوں کو دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے قوم کے اصل سرمایہ کو دعوت دی، یعنی جو لوگ زیادہ ذہن رکھنے والے، زیادہ اختیار رکھنے والے اور سوسائٹی پر زیادہ اثر رکھنے والے تھے، ان لوگوں کو دعوت دی. اس کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیغام پہنچا بھی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ دعوت ریجیکٹ بھی کر دی گئی، لیکن وہ ریجیکشن بھی کامیابی ہے، کیونکہ زندگی میں جو کرنا تھا کرنے والے نے وہ کر دیا. تو کرنے والا تبھی کر سکتا ہے جب وہ اپنے ہدف کو شعوری طور پر دریافت کر لے. دریافت کیجئے اور اپنی سوچ کا، فکر کا حصہ بنائیے، مشاورت کیجئے اور اس کے مطابق نتیجہ خیز عمل کیجئے. اللہ تعالی کامیاب فرمائے.
कामयाबी का एक और राज आपके सामने रखना चाहती हूं। दुनिया में कौन है जो तरक्की नहीं करना चाहता? कौन है जो जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहता? याद रखिएगा, आगे बढ़ने के लिए हकायक नहीं बदलेंगे, हकायक के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। अभी 2018 खत्म हो रहा है और 2019 की आमद है। एक वक्त वो भी आएगा जब हम में से कोई नहीं होगा। 2119, 100 बरस बाद आप अपने कलम से 2019 को 2119 लिख सकते हैं, लेकिन ये कागजी कैलेंडर होगा। 100 साल का सफर ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, जमीन सूरज के गिर्द अपने लंबे मदार पर 100 बार घूमती है, तब उसकी 100 साला तारीख पूरी होती है। यही मामला इंसान का भी है। इंसान को अगर दूर की मंजिल तक पहुंचना है तो लंबी मुद्दत तक का सफर करना होगा, तभी मतलूबा मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तरक्की और कामयाबी हमेशा तैयारी का नतीजा होती है। पहले तैयारी की जाती है, उसके बाद उसका नतीजा सामने आता है। ऐसा नहीं होता कि तैयारी के बगैर आप नतीजा पा लें। दुनिया में ये बिल्कुल नामुमकिन है। आप कभी नतीजे से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। जिंदगी का सफर, आपके हदफ तक का सफर शुरू होगा तो तैयारी से, वरना कभी शुरू ही नहीं होगा। कभी आपने सोचा, आप हर बार जब अपना कोई हदफ तय करते हैं तो आपको ये क्यों कहना पड़ता है कि कसूर लोगों का है? अपने अंदर तलाश क्यों नहीं करते? वक्त पर तैयारी क्यों नहीं करते? आप जब वक्त पर तैयारी नहीं करते तो वक्त गुजर जाता है और आपके हिस्से में यही काम आता है कि हाथ मलते रह जाएं। देखिए, आप जब ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दें, तो असबाब तो जमा करने हैं ना। आपको तैयारी के मरहले से तो गुजरना है। तैयारी के मरहले से गुजरे बगैर कैसे आप अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने में तरक्की कर सकते हैं? नॉर्मली आप देखें कि लोग चाहते हैं कि तैयारी को हज़फ करके नतीजा हासिल कर लें। लिहाजा जो नतीजा लेना चाहते हैं उसको लिख लेते हैं कि ये हमारा हदफ है, उसके बाद तैयारी छोड़ देते हैं। फिर जब नतीजा नहीं मिलता तो उलझन में, जलन में मुब्तला हो जाते हैं। देखें, जो तैयारी करते हैं नतीजा भी वही पाते हैं, और जब नतीजा हासिल करना चाहते हैं और तैयारी नहीं करते तो एक काम जरूर हो जाता है। इनफिरादी जिंदगी में दुनिया के किसी भी
گول کو حاصل کرتے ہوئے لوگ جب ترقی نہیں کر سکتے تو حسد کرتے ہیں، اور حسد چلا کے رکھ دیتا ہے نیکیوں کو بھی، خاندانوں کو بھی، زندگیوں کو بھی۔ یاد رکھیے گا، کاغذ کے اوپر آپ اپنا کوئی بھی دل پسند فگر، دل پسند بات لکھ سکتے ہیں جو آپ کا ٹارگٹ ہے۔ حقیقت کی دنیا کو اپنی پسند کے مطابق، اپنے فکر کے مطابق بنانے کے لیے کوشش کے سوا، تیاری کے سوا دوسری کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تیاری کر لیں، منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کامیابی کا ایک اور راز، باتیں تو سبھی اہم ہیں۔ دیکھیے، آپ میں سے کون ہے جو مارکیٹ نہیں جاتا؟ آپ کسی مال میں جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا دیں گے اتنا پائیں گے۔ جتنی چیزیں سجا کر لوگ بیٹھے ہیں ان کی ایک قیمت ہے، جو قیمت دیتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے، اور مارکیٹ کا اصول ہے جتنا دینا اتنا پانا، نہ کم نہ زیادہ۔ بس آپ زندگی میں بھی دیکھ لیں، یہی اصول پوری انسانی زندگی کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو خیرخواہی دینا چاہتے ہیں تو اس دنیا کا اصول ہے جتنا دینا اتنا پانا۔ اگر آپ لوگوں کے خیرخواہ ہوں گے تو لوگ بھی آپ کے خیرخواہ ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں سے محبت کریں گے، لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ یہ لین دین کی دنیا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے میٹھا بول بولیں گے تو لوگوں سے آپ کو بھی میٹھا بول مل جائے گا۔ وقت تو لگتا ہے لیکن وقت آ جاتا ہے۔ لین دین کی دنیا میں انسان وہی پاتا ہے جو اس نے دوسروں کو دیا ہو۔ یاد رکھیے گا، دوسرے لوگ آپ کے لیے وہی کچھ ثابت ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے ثابت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پھول بن کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھولوں کی کیاری مل جائے گی۔ اگر آپ کانٹوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، زندگی گزارنے کے لیے جو دنیا ملے گی وہ صرف جھاڑ جھنکار ہوگی۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اچھا ماحول پانا انسان کے اختیار میں ہے۔ آپ دوسروں کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کر لیں تو آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو پالیں گے جو آپ کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کر لیں۔ آپ دوسروں کے دوست بن جائیے تو دوستوں سے بھرا ہوا ماحول آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کو بھی زندگی گزارنے کے لیے ایسا ماحول مل جائے گا، ایسی دنیا جہاں ہر کوئی آپ کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہوگا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ تم دنیا کو اپنا بہترین، اور تمہاری طرف بھی دنیا کا بہترین واپس آئے گا۔ Give the world the best you have and the best will come back to you انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔